بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو ایک سورت ہے سورہ حجرات، وہ اسلامی معاشرے کے لیے کچھ ایسی بنیادی ہدایات رکھتی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی حقیقت پہچان لیں، اس کی قدردانی کریں، تو ہمارا پورا معاشرہ ایک بہترین ایسا معاشرہ ہو جائے جس میں نہ کوئی جھگڑا ہو نہ فساد ہو۔ اس لیے میں نے پچھلے 2 جمعوں سے پہلے اس کی ایک آیت پر بات شروع کی تھی، جس آیت پر اس وقت میں نے بات کی تھی وہ تو یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق وہ اڑا رہا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام، اس کی فضیلت مذاق اڑانے والے سے بدرجہ بہتر ہو، تو کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ مذاق اڑانے والی سے بدرجہ بہتر ہو۔ اور اس وقت میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مذاق کرنا اور بات ہے، مذاق اڑانا اور بات ہے۔ ایک دوستانہ انداز میں، برادرانہ انداز میں اگر کوئی شخص دوسرے سے کوئی مذاق کی بات کرے جس سے اس کا کوئی دل نہ دکھے، جس سے دل آزاری نہ ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس پر کوئی مذائقہ ہے، نہ اس سے کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مذاق اڑانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دوسرے کی تحقیر لازم آتی ہے، تذلیل ہوتی ہے۔ یہ ہے جو فتنے کی جڑ ہے۔ اب آپ ایک شخص کا مذاق اڑا رہے ہیں مجمع کے اندر، اس کو کوئی تو اس کی ایک مجمع کے اندر رسوائی ہوگی، مجمع کے اندر وہ اپنی ذلت محسوس کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دل دکھے گا۔ لہذا قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسا مذاق اڑانا نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے۔ اس پر میں نے پچھلے دنوں کچھ بیان کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اس کے بعد جو حکم دیا ہے قرآن کریم نے وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔
لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو تانے نہ دیا کرو. لمز عربی زبان میں کہتے ہیں تانا دینے کو. یہ تانا دینا یہ ایک ایسی مصیبت ہے اور ایسا گناہ ہے کہ آدمی جس کو تانا دیا جاتا ہے اس کو جل کر رہ جاتا ہے، اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتا ہے. تانا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یا تو براہ راست اس کی کوئی برائی اس کی سامنے منہ پر یا تو براہ راست بیان کی جائے، اور یا پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ منہ پر اگر برائی بیان کی جا رہی ہے تو براہ راست بیان کرنے کے بجائے اس کو لپیٹ کر بیان کیا جائے. یعنی ظاہری اعتبار سے وہ دیکھنے میں برائی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اندر سے کھول کر دیکھا جائے تو وہ برائی ہوتی ہے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تانا دینا، اور عربی زبان میں اس کو لمز کہتے ہیں. ایک آدمی ہے، اگر آپ اس کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، کوئی اس کی نامناسب بات آپ کے سامنے آتی ہے، تو ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس برائی کو اگر اس سے چھپ کر خفیہ انداز میں تنہائی میں محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ فلاں بات آپ کی اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر نہیں ہے، لوگوں کے نظر میں بھی بہتر نہیں ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی یہ اچھی نہیں ہوگی. تو آپ براہ کرم اس کا ذرا خیال کریں اور آئندہ آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں. یہ تو ہے اصلاح، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر جو برائی ہے وہ دور ہو جائے اور وہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے. یہ تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو اس پر متنبہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچارے کو تنبہ ہی نہ ہو اور وہ اس غلطی میں مبتلا رہے، تو آپ نے چھپ کر تنہائی میں اس کو سمجھا دیا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ ہونے کا کیا معنی؟ کہ جیسے اگر انسان کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، کپڑے پر داغ لگا ہے ایسی جگہ پر کہ نظر نہیں آ رہا یہاں پر لگا ہوا ہے، یا چہرے پر لگ گیا کہیں کوئی داغ. اب انسان خود تو نہیں دیکھ سکتا کہ میرے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، لیکن جب آئینے کے سامنے جائے گا تو آئینے سے پتہ چل جائے گا کہ میرے منہ پر داغ لگا ہوا ہے. تو جس طرح آئینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کا چھپا ہوا عیب ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یعنی